جی فرینڈز ویلکم بیک۔ تو آج میں آپ کو دریائے دجلہ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ عراق کا ایک عظیم دریا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ دوستو عراق کا یہ عظیم دریا مر کیوں رہا ہے اور وہاں کی حکومت یا وہاں کے لوگوں کے مطابق کس کی کیا ریزن ہے کہ یہ دریا دن بہ دن مرتا جا رہا ہے۔ تو دوستو دریائے دجلہ یہ وہ دریا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بائبل دور کے باغ عدن کو سیراب کیا تھا اور انسانی تاریخ کی قدیم ترین تہذیب اسی کا پانی پی کر پروان چڑھی تھی، لیکن آج دریائے دجلہ خود مر رہا ہے۔ انسانی دوستو سرگرمیوں کے نتیجے میں موسمیاتی تبدیلیاں پیدا ہوئیں اور ان تبدیلیوں نے دجلہ کے زبردست بہاؤ کو روک دیا ہے۔ یہ کچھ نیچے جا کر دریائے فرات سے ملتا ہے اور انہی دو دریاؤں نے اس خطے کو ہزاروں سال قبل میسوپوٹیما کے تہذیب کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ دوستو میسوپوٹیما یونانی لفظ ہے اور آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق دجلہ و فرات کے درمیانی خطے میں ہی پہلی انسانی تہذیب نے جنم لیا تھا۔ عراق تیل کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے، لیکن یہ ملک کئی دہائیوں کی جنگ، خشک سالی اور بنجر ہونے کے بعد غربت سے دوچار۔ موسم گرما میں عراق میں درجہ حرارت دوستو 50 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اور انسانوں کی زندگی میں مزید مشکلات آ جاتی ہیں۔ دجلہ عراقی شہروں موصل، بغداد اور بصرہ کے شہروں کو جوڑتا ہے اور اسے ان شہروں کی لائف لائن قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس دریا پر بنائے جانے والے ڈیموں کی وجہ سے اب یہ خود پیاس سے مر رہا ہے۔ زیادہ تر ڈیم اوپر ترکی کے علاقے میں بنائے گئے ہیں۔ دوستو عراق میں بہنے والے دریائے دجلہ کا سفر شمال میں ترکی اور شام کی سرحدوں کے قریب خود مختار کردستان کے پہاڑوں سے ہوتا ہے۔ اسی پہاڑی علاقے میں مقیم لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری زندگیوں کا انحصار دجلہ پر ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام کاموں اور ذرات کا انحصار اسی پر ہے، لیکن اس علاقے کے رہائشیوں کو بھی مستقبل کے خطرات کا اندازہ ہو رہا ہے۔ دوستو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بہنے والے پانی کی مقدار زیادہ ہوتی تھی، لیکن اب پچھلے کئی سالوں سے اس کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے۔ دن بہ دن دوستو پانی کم ہو رہا ہے۔ عراقی حکومت اور کرد کسان پانی کی کمی کا الزام ترکی پر دوستو لگاتے ہیں، جہاں دجلہ کا منبع ہے۔ ان کے مطابق ترکی ڈیموں میں پانی بھرتا ہے اور اس کا عراق میں بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ دوستو عراقی اعداد و شمار کے مطابق عراق میں داخل ہونے والے دجلہ کے پانی کی مقدار 201 صدی کے دوران 35% تک کم ہو چکی ہے۔ بغدادی حکومت باقاعدگی سے انقرہ کو مزید پانی چھوڑنے کا کہتی رہتی ہے۔ دوسری جانب رواں برس مئی میں عراق میں دوستو ترکی کے سفیر نے عراق پر زور دیا تھا کہ وہ جو ان کے پاس پانی ہے اس کو زیادہ مؤثر طریقے سے قابل استعمال لے کریں۔ دوستو ان کا کہنا تھا کہ عراق میں زیادہ تر پانی ضائع کر دیا جاتا ہے، اور دوستو ماہرین کے مطابق ترکی کے سفیر کے اس بیان میں وزن بھی ہے، کیونکہ عراقی کسان فصلوں کو سیراب کرنے کی بجائے اپنے کھیتوں میں سیلاب لاتے ہیں، جیسا کہ وہ قدیم سومیری دور سے کرتے آئے ہیں۔ اس طرح بہت سا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ دارالحکومت بغداد کے قریب مرکزی میدانی علاقوں میں دجلہ سے نکلنے والی ایک معاون ندی دیالہ میں اب جو کچھ باقی بچا ہے وہ ٹھہرے ہوئے پانی کے جوڑ ہیں۔ خشک سالی نے اس آبی گزرگاہ کو خشک کر دیا ہے جو خطے کی زراعت کے لیے انتہائی اہم تھی۔ اس سال عراقی حکام نے زیر کاشت علاقوں کو دوستو آدھا تک کم کر دیا، یعنی بری طرح سے متاثرہ دیالہ میں کوئی فصل نہیں اگائی جائے گی۔ اس علاقے کے رہائشی کہتے ہیں کہ ہم کھیتی باڑی چھوڑ کر اپنے جانور بیچنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ہم 80 کی دہائی میں ایرانی جنگ کی وجہ سے بے گھر ہوئے تھے اور اب پانی کی وجہ سے بے گھر ہوں گے۔ پانی کے بغیر تو ہم اسی علاقے میں رہ بھی نہیں سکتے۔ اور دوستو کسانوں نے وہاں پر 100 فٹ تک زمین کھودی تاکہ پانی نکالا جا سکے۔ دوستو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز بیچ دی، لیکن ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ورلڈ بینک نے گزشتہ سال خبردار کیا تھا کہ عراق کے بیشتر حصوں کو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ان حالات میں عراق کی تقریباً 1/3 زرعی زمین کو پانی نہیں ملے گا۔ اس سمر کے دوران دجلہ کی سطح انتہائی نیچے گر گئی تھی کہ بغداد کے لوگ دریا کے بیچوں بیچ والی بال کھیلتے تھے۔ بغداد کے سیوریج کا پانی اور کوڑا کرکٹ بھی اسی سکڑتے ہوئے دجلہ میں جاتا ہے، جس سے آلودگی پیدا ہوتی ہے اور ایک ایسا زہریلا سو بن رہا ہے جو سمندری حیات اور انسانی صحت کے لیے دوستو خطرہ ہے۔ دوستو وہ مقام جہاں دریائے دجلہ اور فرات ملتے ہیں کبھی میٹھے پانی کی مچھلیوں کا مرکز ہوتا تھا۔ ان دونوں دریاؤں کے مجموعی دھارے کو شط العرب کہتے ہیں۔ اپنی کشتی میں ننگے پاؤں کھڑے ماہی گیروں کا شط العرب کے پانیوں پر غروب ہوتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہنا ہے کہ باپ سے لے کر بیٹے تک ہم نے اپنی زندگیاں ماہی گیری کے لیے وقف کر رکھی ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نیچے سے سمندری پانی اوپر آ رہا ہے اور میٹھے پانی کی مچھلیاں کم ہو رہی ہیں۔ حداد سمندر میں ماہی گیری کی طرف
نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی کشتی چھوٹی ہے اور خلیجی پانیوں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ وہاں وہ کشتیاں جاتی ہیں جو ایرانی اور کویتی کوسٹ گارڈ کے آنے کے بعد فرار ہونے کا خطرہ مول لیتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ماہی گیروں کو عراق کے سکڑتے دریاؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ان کی قسمت بھی دریائے دجلہ و فرات کے بہاؤ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ میں نے دریائے دجلہ اور فرات کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ دریائے دجلہ عراق کا جو بہت ہی بڑا ایک دریا تھا وہ کس طرح آہستہ آہستہ سکڑتا جا رہا ہے اور وہاں کی جو آبادی ہے وہ اس دریا سے کس طرح کنیکٹڈ ہے۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو کلک کریں۔ تو نیکسٹ ویڈیو آپ کو نیکسٹ ٹاپک پہ لے کے آؤں گا، تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔